كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الدين عند الله الإسلام. انتہائی قابل قدر صدر اجلاس، ناظم جلسہ، معزز و محترم علماء کرام اور ہمارے لیے سب سے زیادہ عزت و احترام کے لائق اس جلسے میں شریک حاضرین کرام، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور خواتین اسلام، میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کا ایک ٹکڑا پڑھا ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے بڑے ہی واضح اور دو ٹوک انداز میں ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک مقبول، پسندیدہ اور مختار دین صرف اور صرف دین اسلام ہے۔ ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اگر کوئی انسان قبول کرتا ہے، اس کے پیچھے چلتا ہے، تو اللہ رب العالمین کے ہاں اس میں سے کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، ایسا نہیں ہے کہ اس دھرتی پر ایک ہی دین آیا، دین اسلام۔ اس دھرتی پر بے شمار دین، بے شمار مذہب پائے گئے۔ کچھ دین آئے، مٹ گئے، ان کا نام و نشان باقی نہیں ہے، کوئی نہیں جانتا ان کے بارے میں۔ کچھ دین اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیے گئے، مگر ان کے ماننے والوں نے، ان کے علماء نے اس میں کمی بیشی کر کے اتنا بگاڑ پیدا کر دیا کہ وہ اللہ کا بھیجا ہوا دین نہیں رہ گیا، مگر وہ دین اپنی بگڑی ہوئی شکلوں میں آج بھی موجود ہیں۔ جیسے یہودیوں کا دین یہودیت، نصرانیوں کا دین نصرانیت وغیرہ وغیرہ۔ تو کچھ دین تو ایسے اس دھرتی پر پائے گئے جن کا نام و نشان مٹ گیا۔ کچھ دین اپنی بگڑی ہوئی شکلوں میں آج بھی موجود ہیں، اور آج اس دور میں بھی نئے نئے ادیان و مذاہب، نئے نئے فرقے، نئی نئی تھیوریاں، نئے نئے عقیدے جنم لیتے رہتے ہیں، پیدا ہوتے رہتے ہیں، مگر ان تمام پرانے اور نئے دین جتنے بھی اس دنیا میں پائے گئے، ان میں سے ایک ہی شریعت، ایک ہی دین اللہ رب العالمین کے ہاں مقبول ہے، جس کا نام دین اسلام ہے۔ ایک کوئی انسان یہ سوال کر سکتا ہے کہ ایسا آپ کیوں کہتے ہو کہ ایک ہی دین اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول ہے؟ آپ اس لیے کہہ رہے ہو کہ آپ مسلمان ہو۔ میرے بھائیو، ایسا نہیں ہے۔
اگر دنیا کا کوئی بھی شخص یہ سوال کرے یا اس کو یہ شبہ ہو کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک صرف ایک ہی دین قابل قبول کیوں ہے، تو اس کیوں کا جواب ہمیں قرآن مجید کی ایک آیت میں بہت اچھی طرح سے مل جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرمائی، اللہ نے فرمایا الَّيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اور جب دین مکمل کر دیا تو یہ سمجھ لو کہ ہم نے اپنی ساری نعمتیں بھی تمہارے اوپر مکمل کر دی۔ میرے بھائیو، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ نے آگے فرمایا کہ میں نے جو دین تمہارے لیے پسند کیا ہے اس کا نام دین اسلام ہے۔ یہ آیت حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں نازل ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کے مجمع کو یہ آیت پڑھ کر کے میدان عرفات میں حج کرتے ہوئے آپ نے یہ آیت پڑھ کر کے سنائی، اور اس آیت میں اللہ نے جو فرمایا ہے وہ اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر صحابہ کو بتا دی کہ آپ تمہارا دین اللہ نے مکمل کر دیا، اور جب دین مکمل کر دیا تو سمجھو ساری نعمتیں مکمل کر دی، اس لیے کہ اسلام سے بڑھ کر کے کوئی نعمت نہیں ہے۔ دنیا پوری کی پوری نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے الدنیا کلھا متاع، پوری دنیا نعمت ہے، مگر سب سے بڑھ کر کے جو نعمت انسانوں کو دی گئی ہے وہ نعمت ہے اسلام کی نعمت، اس سے بڑھ کر کے کوئی نعمت نہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج ہم نے اپنا دین مکمل کر دیا، اور سمجھ لو کہ اپنی ساری نعمتیں مکمل کر دی۔ یہ آیت پڑھ کر کے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کے مجمع کو سنایا، تو سنانے کے بعد آپ نے صحابہ سے ایک سوال کیا، کہا اللہ رب العالمین تو کہتا ہے کہ دین میں نے پورا کا پورا دے دیا، اب آپ لوگ بتاؤ الا هل بلغت، کیا ہم نے پورے دین کو آپ لوگوں تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ دین کی تبلیغ مکمل طور پہ کی ہے کہ نہیں کی؟ صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پورا کا پورا دین ہم لوگوں تک پہنچا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی اور نگاہ آسمان کی طرف اٹھا کر کے کہا اللہم فاشہد، اللہم فاشہد، اللہم فاشہد، اے اللہ ان کی گواہی پر تو گواہ بن جا۔ 3 بار آپ نے کہا کہ اے اللہ ان کی گواہی پر گواہ ہو جا، یہ جو گواہی دے رہے ہیں کہ تیرے دین کو مکمل طور پر ہم نے ان لوگوں تک پہنچا دیا، تو اللہ رب العالمین تو ان کی گواہی پر گواہ بن جا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب صحابہ کرام کو ذمہ داری کی دیتے ہوئے آپ نے اسی میدان عرفات میں فرمایا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جاؤ آج کے بعد ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی، میں نے دین کو تم لوگوں تک مکمل طور پر پہنچا دیا، اب آج سے ذمہ داری تم لوگوں کو دیتا ہوں کہ جو موجود ہو یا جن لوگوں کو دین پہنچ چکا ہے، اب ان کی ذمہ داری ہے کہ غائب لوگوں تک جو یہاں موجود نہیں ہے، یہاں سے غائب ہیں، چاہے اس میدان عرفات میں نہیں ہے یا اس دنیا میں ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ غائب لوگوں تک اس دین اسلام کو تم کو پہنچانا ہے۔ صحابہ کرام کو ذمہ داری دی، تو ایسے صرف ذمہ داری نہیں دی، جب ذمہ داری دی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائی۔ اسی موقع پر میدان عرفات میں آپ نے کہا کہ نظر اللہ امرأ سمع مقالتی، اللہ رب العالمین اس بندے کو تر و تازہ، ہرا بھرا
اور خوش و خرم رکھے، سمع مقالتی، جس نے میری بات کو سنا، سننے کے بعد اس کو یاد کیا، یاد کرنے کے بعد ادا ہو، اس کو دوسروں تک پہنچا دیا، یعنی اس کی تبلیغ کر دی۔ تو جو لوگ اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچائے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ جاؤ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ہرا بھرا، خوش و خرم اور ہمیشہ تازہ رکھتے۔ یہ جو دین کو سیکھتے ہیں، دین کو مدارس میں سکھاتے ہیں علماء کرام، اور دین کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خصوصی دعا کی ہے کہ اللہ رب العالمین ان کو ہمیشہ خوش رکھے۔ اور یہ دعا دینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ جاؤ، پھیل جاؤ، اس دین اسلام کو دنیا والوں تک پہنچاؤ۔ میرے بھائیو، صحابہ کرام میدان عرفات سے حج کر کے نکلے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ مکہ و مدینہ کی گلیوں میں سمٹ کر کے بیٹھ گئے، بلکہ وہ مکہ مدینہ کی گلیوں سے نکل کر کے پورے عربستان میں پھیل گئے، اور عرب کو پار کر کے اگر ایک طرف وہ مشرق میں عراق سے آگے بڑھ کر کے خراسان و ایران تک دین اسلام کے جھنڈے کو لہرایا، تو شمال میں جب بڑھے تو ملک شام میں اسلام پھیلاتے ہوئے یورپ کے گلیانوں تک، روم شہر تک دین اسلام کو پہنچا دیا، اور پچھم میں بحر احمر یعنی لال ساگر کو پار کر کے افریقہ کے صحراؤں میں، افریقہ کی وادیوں میں لے جا کر کے جہاں جہاں آبادی پائی گئی، اکثر جگہوں پر دین اسلام کے جھنڈے کو صحابہ کرام نے لہرایا، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ اسلام بڑی تیزی کے ساتھ دنیا میں پھیلنے لگا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک طرف اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما دیا کہ یہ دین رحمت ہے۔ جو آیت آپ نے میدان عرفات میں پڑھی تھی، اس آیت میں اسلام کی دو خوبیاں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر ایک کہ یہ دین کامل و مکمل دین ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں۔ اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ مکمل کر دینے کا مطلب کہ یہ دین پورا کا پورا دین ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اور دوسری بات اللہ رب العالمین نے کہی کہ یہ دین نعمتوں سے بھر دیا گیا ہے، رحمتوں سے بھر دیا گیا ہے، اور یہی دونوں خوبیاں، اس دین کا کامل و مکمل ہونا اور اس دین کا نعمتوں اور رحمتوں سے بھرا ہوا ہونا، یہ دین اپنے اسی جمال و کمال اور صحابہ کرام اور اولین مسلمان سلف صالحین کی مخلصانہ محنت اور کوشش کی وجہ سے یہ دین دیکھتے ہی دیکھتے دنیا میں چاروں طرف پھیلنے لگا، اور بہت جلد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشین گوئی مکمل ہو گئی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ چاہے کسی دیہات کی کوئی پھوس کی چھوٹی سی کٹی ہو، چھوٹا سا چھپر کا پھوس کا کسی کا گھر ہو دیہات میں، یا کسی شہر میں کوئی عالیشان بڑا سا محل ہو، بلڈنگ ہو، کوئی نہیں بچے گا مگر اس دین کی آواز اور اس دین کی روشنی وہاں پہنچ کر کے رہے گی، ولو بعز عزیز او ذل ذلیل۔ یہ الگ بات ہے کہ عزت دار لوگ اس کو عزت کے ساتھ مان لیں گے اور ذلیل لوگوں کو ذلت کے ساتھ ماننا پڑے گا، مگر اس دین کی روشنی پوری دنیا میں جگہ جگہ پہنچ کر کے رہے گی، چاہے دیہات کی کوئی جھوپڑی ہو یا شہر کا کوئی عالیشان محل ہو، ہر جگہ اس دین کی روشنی پہنچ جائے گی۔ اور میرے بھائیوں، آج پوری دنیا اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے کہ دنیا کا کونا کونا
دنیا کا چپا چپا، دنیا کا گوشہ گوشہ، کوئی جگہ نہیں بچی ہے مگر اس جگہ، اس علاقے میں اللہ اکبر کی صدا آ رہی ہے، اور اس علاقے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے لوگ موجود ہیں۔ پوری دنیا میں یہ دین پھیل گیا، دیکھتے دیکھتے دبے کچلے غریب و مظلوم لوگوں نے اس دین کو بڑی تیزی کے ساتھ لپک کر کے لے لیا، کیونکہ اس دین میں دو بڑی اچھائیاں اور خوبیاں تھیں۔ وہ یہ کہ نمبر ایک، یہ دین کامل و مکمل دین ہے، ہر پریشانی کا، ہر مسئلے کا اس میں علاج موجود ہے، اور دوسرے یہ کہ یہ دین نعمتوں سے اور رحمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ دین بڑی تیزی سے دنیا کے لوگوں نے لپک کر کے قبول کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ جن لوگوں کو اسلام کا سچا علم نہیں، یا جو لوگ اسلام کو جان بوجھ کر کے اس سے بیر اور دشمنی رکھتے ہیں، وہ اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ وہ یہ کہتے نہیں تھکتے، وہ کہتے رہتے ہیں کہ اسلام اپنی اچھائی کی وجہ سے نہیں پھیلا، بلکہ اسلام زبردستی تلوار کے زور پہ مسلمانوں نے لڑ کر کے زبردستی اسلام منوایا ہے۔ یا یہ کہتے ہیں کہ مسلم مالداروں نے اپنا مال غریب غیر مسلموں میں تقسیم کر کے مال کی لالچ دے کر کے لوگوں کو مسلمان بنایا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دونوں الزام سراسر غلط ہے۔ نہ تو اسلام طاقت کے بلبوتے پہ زبردستی پھیلایا گیا ہے، اور نہ ہی اسلام دولت دے کر کے دولت کی لالچ میں پھیلایا گیا ہے۔ اسلام اگر پھیلا ہے تو اپنے جمال و کمال اور اپنی اچھائی کی وجہ سے پھیلا ہے۔ اسلام طاقت کے بلبوتے پر نہیں پھیلا، وہ اس لیے کہ زبردستی طاقت کے سہارے آج تک دنیا میں کوئی انسان اپنی بات کو نہیں منوا سکا ہے۔ اگر طاقت کے بلبوتے پر کوئی بات انسان منوا سکتا دنیا والوں سے، تو آج میرے بھائیوں اس دنیا میں فرعون کا دین چلتا۔ فرعون بہت بڑا بادشاہ تھا، طاقتور تھا، ظالم تھا، اس کا بہت بڑا لشکر تھا، ظلم کی انتہا اس نے قوم بنو اسرائیل پر کر ڈالی تھی، اس لیے کہ بڑی طاقت اس کے پاس تھی۔ میرے بھائیوں، اس کے باوجود اس کا دین جو تھا وہ یہ تھا کہ مجھ کو رب اعلیٰ مان لو، مجھ کو سب سے بڑا خدا مانو۔ لیکن آج پوری دنیا میں آپ گھوم کر کے تلاش کر لیجئے، ایک انسان دنیا میں آپ کو نہیں ملے گا جو فرعون کو سب سے بڑا رب اور اپنا خدا مانتا ہو۔ تو طاقت کا تو سہارا اس نے لیا تھا، بڑی طاقت کا سہارا لیا، لیکن فرعون کے دین کو ماننے والا دنیا میں ایک انسان نہیں پایا جاتا ہے۔ تو پھر آپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں ہی پر یہ الزام کیسے لگا سکتے ہو کہ انہوں نے اسلام کو طاقت کے سہارے پہ پھیلایا؟ طاقت کے بلبوتے دنیا کے بڑے بڑے حکمرانوں نے طاقت کا بڑا سہارا لیا، لیکن اپنی بات دنیا میں نہیں منوا سکے۔ چنگیز خان ایک بہت بڑا ظالم اور کافر بادشاہ تھا، اس نے طاقت کا سہارا لیا اور مسلم ریاستوں کو تہو بالا کر ڈالا، لوگوں کا قتل عام کرایا اور لوگوں کے شہروں پر، ملکوں پر زبردستی قبضہ کیا۔ لیکن میرے بھائیوں، آج دنیا میں ایک انسان چنگیز خان کو اچھا کہنے والا نہیں ہے، نہ اس کی بات کو ماننے والا ہے۔ اور وہی چنگیز خان کا پوتا ہلاکو خان اس سے بڑا ظالم اور کافر بادشاہ تھا، اس نے اپنے دادا کی حکومت کو اور آگے بڑھایا۔ آگے بڑھاتے ہوئے اس کی فوج، اس کا لشکر جب بغداد شہر کے اندر داخل ہوا تو اس وقت کے مورخ ابن اسیر رحمہ اللہ اپنی مشہور کتاب الکامل کے اندر لکھتے ہیں کہ ہلاکو خان کی فوج نے صرف بغداد شہر کے اندر تقریباً 18 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کرایا تھا۔ کتنی طاقت کا سہارا لیا کہ ایک شہر میں، ایک جنگ میں 18 لاکھ انسانوں کو مروا دیا۔ اس کا مطلب کہ اس نے بڑی طاقت کا
کا سہارا لیا، لیکن میرے بھائیوں نہ چنگیز کا دین چل سکا دنیا میں اور نہ ہلاکو کا دین چل سکا، بلکہ اسی ہلاکو خان جس نے اتنا طاقت کا سہارا لے کے مسلمانوں کا قتل عام کرایا تھا، اسی کا پوتا مسلمان بن گیا اور ایران میں اس نے بہت بڑی مسلم حکومت قائم کی، اور اسی خاندان کا ایک لڑکا بابر نام کا ایران سے نکل کر کے افغانستان ہوتے ہوئے ہندوستان میں آیا اور مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی، جو مغلوں کی حکومت ہندوستان پر تقریباً 350 سال تک چلی۔ اس مسلمانوں کی حکومت، یہ کون لوگ تھے؟ یہ منگولی تھے، یہ چنگیزی تھے۔ چنگیز خان اور ہلاکو خان جیسے ظالم اور کافر بادشاہوں کی اولاد تھے لوگ۔ تو میرے بھائیوں چنگیز و ہلاکو نے بڑی طاقت کا سہارا لیا، لیکن اس کا دین نہیں چل سکا۔ اگر دین چلا تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا چلا، اور خود چنگیز و ہلاکو کے پوتے ان کی اولاد نے اس دین کو دنیا کے اندر آگے بڑھایا۔ تو طاقت کے سہارے کوئی اپنی بات کو نہیں منا سکا۔ اور جب ہم تاریخ کے پنوں کو الٹتے ہیں، آگے بڑھ کر کے دیکھتے ہیں، تو کارل مارکس ایک یہودی عالم تھا، اس نے کمیونسٹی مذہب بنایا، کمیونسٹی مذہب کی بنیاد رکھی اور کمیونسٹی مذہب کو پھیلانے کی کوشش کی۔ اس کے مرنے کے بعد اس کا چیلا لینن جب بادشاہ ہوا تو اس نے بندوق کا سہارا لیا، گولوں بارود کا سہارا لیا، توپ کا سہارا لیا، اور طاقت کے بلبوتے پر مسلمانوں کی حکومتوں کو ختم کرتے ہوئے سمرقند، بخارا، ترمز، ماوراء النہر کی ساری ریاستیں، ترکمانستان، آذربائیجان، قازقستان، یہاں تک کہ افغانستان تک کو اس نے زبردستی اپنی حکومت میں شامل کر لیا، اور دنیا کا سب سے بڑا ملک سوویت یونین، سپر پاور، سب سے بڑا ملک اس نے لینن نے بنا ڈالا۔ مسلمانوں کے ملکوں پر قبضہ کر کے زبردستی قرآن مجید کے پڑھنے کی سزائے موت رکھی، اذان دینے والے کی سزائے موت رکھی گئی کہ اذان اگر کوئی دے گا، نماز پڑھے گا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اتنا طاقت کا سہارا لیا اور زبردستی کی، لیکن جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ طاقت کا سہارا لینے کے بعد بھی ہم نے اور آپ نے تقریباً 40-45 سال پہلے اپنی انہی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ سوویت یونین جو دنیا کا سب سے بڑا ملک تھا وہ ٹوٹ گیا اور اس کے 13 حصے ہو گئے۔ اگر 7 ملک نصرانیوں کے قبضے میں آئے تو 6 ملک مسلمانوں کے حصے میں ملے اور 6 مسلم حکومتیں بن گئی اسی سوویت یونین میں۔ نہیں چل سکا کمیونسٹی مذہب، طاقت کا سہارا لیا تھا لیکن طاقت کے سہارے پہ نہیں چل سکا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو الزام لگایا جاتا ہے کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے اور زبردستی طاقت کے سہارے اسلام کو پھیلایا گیا ہے، میرے بھائیوں یہ بالکل بات غلط ہے۔ طاقت کا سہارا لینے والا کوئی بھی انسان اپنا مذہب اور اپنی بات دیر تک دنیا کے لوگوں سے نہیں منوا سکتا۔ اچھا، اس کے بالمقابل میں آپ کو بتاتا چلوں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی طاقت کا سہارا لیا تھا۔ میرے بھائیوں آپ کو پتا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تقریباً 99 جنگیں لڑی گئیں، 72 ایسی جنگیں جس میں صحابہ کرام جنگ لڑنے گئے تھے، اللہ کے نبی نہیں گئے تھے، اور 27 ایسی جنگیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک تھے۔ یہ 99 جنگیں لڑی گئیں، دوسروں کی ایک ایک جنگ میں 18 لاکھ لوگ مار دیے جاتے تھے۔ اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے طاقت کا سہارا لیا ہوتا تو 99 جنگوں میں جو غیر مسلم مارے گئے ان کی تعداد کروڑوں میں پہنچ جاتی۔ اگر زبردستی کی ہوتی
کیونکہ دوسرے لوگوں کی ایک ایک جنگ میں لاکھوں لوگ مارے جاتے تھے، تو محمد عربی کی 99 جنگ میں تو کروڑوں لوگ مرنے چاہیے، لیکن پوری دنیا کا جو انسان بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات پر کتاب لکھی ہے، میرے بھائیوں، جو غیر مسلم 99 جنگوں میں مارے گئے، جوڑ بٹور کر کے ان کی تعداد 500 نہیں پہنچتی ہے، 400 سے کچھ زیادہ اور 500 سے کچھ کم۔ 99 جنگ میں اگر 500 بھی لوگ نہیں مارے گئے تو یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ اسلام زبردستی پھیلایا گیا ہے اور اسلام میں کے پھیلانے میں طاقت کا سہارا لیا گیا؟ ہاں، البتہ طاقت کا سہارا ہمیشہ لیا گیا ہے اسلام سے روکنے کے لیے۔ میرے بھائیوں، آپ جانتے ہیں حضرت لبینہ رضی اللہ عنہا، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نوکرانی تھی، اپنے مالک اپنے آقا سے پہلے مسلمان بن گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا، پکڑ کر کے گرفتار کر کے کھمبے میں مضبوطی سے باندھ دیا اس کمزور عورت کو، اور اپنا چمڑے کا کوڑا اٹھایا اور مارتے مارتے کھال ادھیڑ دی اور بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد کہتے ہیں لبینہ، یہ نہ سمجھنا کہ میں نے تم کو ترس کھا کے رحم کھا کر کے مارنا بند کر دیا ہے، بلکہ سچائی یہ ہے کہ اتنا مارا ہے کہ مارتے مارتے خود تھک گیا ہوں، آرام کر لینے کے بعد پھر ماروں گا۔ اور آرام کر لینے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بہادر پہلوان انسان ہوتا تھا، اور چمڑے کا کوڑا اور کمزور عورت مائی لبینہ رضی اللہ عنہا کی پیٹھ ہوتی تھی، کھال پھیڑ کر کے لہو لہان کر دیا۔ تو کیوں مارا تھا؟ اسلام چھڑوانے کے لیے، اسلام منوانے کے لیے نہیں۔ آگے بڑھ کر کے ہم دیکھتے ہیں سیرت نبی کو۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دوسری خاتون ہے، جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ابو جہل جیسے گندے اور نابکار انسان نے ان کو گرفتار کر کے زمین پر پٹک دیا۔ پٹکنے کے بعد ان کے دونوں پیروں کو مضبوط رسیوں سے باندھ دیا اور دونوں رسیوں کو 2 اونٹوں کے پیروں میں باندھ دیا، اور دونوں اونٹ کا رخ 2 مختلف سمت میں کر دیا، یعنی ایک اونٹ کا منہ پچھم تو دوسرے کا پورب، یا ایک کا اتر تو دوسرے کا دکھن، اور کہا کہ سمیہ ابھی سویرا ہے، اسلام چھوڑ دو، ورنہ دونوں اونٹوں کو 2 مخالف سمتوں میں دوڑا دیا جائے گا اور تمہاری ٹانگیں پھٹ جائیں گی، تمہارے جسم کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ مائی سمیہ رضی اللہ عنہا نے اسلام چھوڑنے سے انکار کر دیا، وہ لا الہ الا اللہ پڑھتی رہی۔ ابو جہل نے ان کی ٹانگوں کے بیچ میں برچھی ماری اور دونوں اونٹوں کو 2 مختلف سمتوں میں دوڑا دیا۔ مائی سمیہ رضی اللہ عنہا کی ٹانگیں پھٹ گئیں، جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ میرے بھائیوں سن لو، اسلام کی خاطر کسی مرد کو شہادت کا درجہ پہلے نہیں نصیب ہوا ہے۔ سب سے پہلے اسلام کے لیے جس کی جان گئی ہے وہ مرد نہیں بلکہ ایک عورت مائی سمیہ رضی اللہ عنہا ہے، جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنے جسم کے 2 ٹکڑے کروا لیے۔ کیوں ان کے جسم کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے؟ اسلام منوانے کے لیے نہیں میرے بھائیوں، اسلام سے روکنے کے لیے۔ تو طاقت کا سہارا کبھی اسلام پھیلانے کے لیے نہیں لیا گیا، بلکہ لبینہ کو مارا گیا تو اسلام سے روکنے کے لیے، سمیہ کو شہید کیا گیا تو اسلام سے روکنے کے لیے۔ بلال حبشی کو کتنا مارا، خباب کو کتنا مارا گیا، خبیب کو کتنا مارا گیا، صہیب کو کتنا مارا گیا، یہ پوری داستان ہے، آپ علماء سے سنتے ہیں اور سنتے رہیے گا۔ یہ ساری طاقت کا سہارا لیا تھا اسلام سے روکنے کے لیے، کبھی اسلام پھیلانے کے لیے طاقت کا سہارا نہیں لیا گیا۔ اسلام پھیلا کیسے، اس کا ایک نمونہ میں آپ کو بتاتے ہوئے اپنی بات ختم کر لوں۔ میرے بھائیوں، اسلام کیسے پھیلا وہ میں آپ کو بتاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ میں بہت ستایا جانے لگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشہور صحابی اپنے ساتھی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جو قرآن مجید کو بہت اچھا پڑھتے تھے، ان کو کہا کہ یثرب چلے جاؤ، وہاں جا کر کے لوگوں کو دین اسلام کی تبلیغ کرو۔ یثرب کیا ہے؟ آج جس کو آپ مدینہ منورہ کہتے ہیں، پہلے مدینہ منورہ اس کا نام نہیں تھا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد مدینہ منورہ نام اس کا پڑا ہے، اس سے پہلے اس کا نام یثرب تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یثرب میں جاؤ، دین اسلام کی تبلیغ کرو، ہو سکتا ہے وہاں لوگ دین کو قبول کر لیں۔ جب یہ گئے تو یثرب کے اندر جو آج کا مدینہ ہے، اس میں 5 خاندان، 5 قبیلے آباد تھے۔ 3 قبیلے یہودیوں کے تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ، اور 2 خاندان مشرکین و کفار کے تھے، ایک کا نام تھا اوس اور دوسرے خاندان کا نام تھا خزرج۔ یہ اوس قبیلہ جو تھا، اس کی تعداد سب سے زیادہ تھی، اس لیے یثرب پر یہی لوگ سرداری کرتے تھے، اس لیے کہ ان کے خاندان کے لوگ زیادہ تھے، تو یثرب پہ سرداری انہی کی چلتی تھی۔ جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور دین اسلام کی تبلیغ شروع کی، تو بڑی تیزی سے وہاں قبیلے اوس و خزرج کے کفار یہ اسلام کے اندر داخل ہونے لگے۔ اب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قبیلے اوس کے سردار تھے، اور ان کے خالہ زاد بھائی حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نائب سردار تھے، ان دونوں بزرگوں کو اپنی کرسی جگمگاتی ہوئی نظر آئی کہ جب سب مسلمان ہو جائیں گے تو ہم لوگ سرداری کس پہ کریں گے۔ اس لیے ایک میٹنگ بلائی، میٹنگ بلا کر کے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے سردار تھے، انہوں نے چھوٹے سردار حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ جاؤ مصعب کو تلاش کرو، جہاں کہیں پاؤ اس سے کہو کہ ہمارا وطن چھوڑ کر کے اپنے وطن مکہ چلا جائے، اگر نہیں جاتا ہے تو اس کو قتل کر دو، یہ حکم دیا۔ وہ گئے اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈ کر کے نکالا، جب پا لیا تو دھمکی دی، کہا تم ہمارے وطن میں بدامنی، اشانتی اور آتنکواد و دہشت گردی کی بات کیوں کرتے ہو؟ تم ہمارا وطن چھوڑ کے چلے جاؤ ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے بھائی میں قتل و خونریزی کے لیے نہیں آیا ہوں، میں ابھی آپ کا وطن چھوڑ کر کے اپنے وطن مکہ جانے کے لیے تیار ہوں۔ ہاں البتہ اگر آپ اجازت دو تو جو پیغام محمدی میں اور لوگوں کو سنا رہا ہوں آپ کو بھی سنا دوں۔ کہا سناؤ، کیا سناتے؟ قرآن مجید کی چند آیتیں پڑھ کر کے سنائی۔ سننا تھا کہ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ شہادت پڑھ کر کے اور اسلام قبول کر لیا۔ جب وہ وہاں سے آئے اپنے قبیلے میں، بڑے سردار حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی دور سے چہرے پہ، تو فرمایا کا واللہ یاتی بوجہن، اللہ کی قسم کھا کر کے کہہ رہا ہوں یہ ایسے چہرے کے ساتھ آ رہے ہیں غیر وجہ الذی ذهب بہ، جس چہرے کے ساتھ گئے تھے وہ چہرہ بدلا ہوا ہے۔ کافر تھے جب گئے تھے، لوٹے تو مسلمان تھے، تو بڑے سردار نے کہا اللہ کی قسم ہے چہرہ بدل کے آ رہے ہیں۔ آئے تو کہا کیا ہوا، مصعب کو نکالا کہ نہیں نکالا؟ کہا نکالنے کو تو چھوڑ ہی دیجئے، میں نے اس کے دین کو قبول کر لیا۔ بڑا غصہ آیا بڑے سردار کو، اپنی سواری پہ سوار ہوئے، کہا میں دیکھتا ہوں مصعب ہمارا وطن کیسے نہیں چھوڑتے ہیں۔ وہ پہنچے اور ڈانٹنے لگے، کہا مصعب تم ہمارا وطن چھوڑ کے چلے جاؤ ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ ان سے بھی وہی بات کہی کہ میرے بھائی قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ابھی اپنے وطن مکہ جانے کے لیے تیار ہوں، ہاں البتہ اگر اجازت دو تو جو پیغام الہی اور لوگوں کو سنا رہا ہوں آپ کو بھی سنا دوں۔
اچھا سناؤ کیا سنا رہے ہو؟ انہیں بھی قرآن مجید کی چند آیتیں پڑھ کر کے سنائی۔ سننا تھا کہ وہ بھی اپنا دل دے بیٹھے اور وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ لوٹ کر کے مجلس میں آئے جہاں تمام بڑے بڑے سردار مدینہ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ بڑے سردار گئے ہیں، وہ تو مار پیٹ کر کے نکال چکے ہوں گے، انتظار میں بیٹھے تھے۔ جب آئے تو آپ نے سارے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی کہ میرے بھائیوں، ہمیں غلط خبر تھی، اسلام آتنکواد کا مذہب نہیں ہے، اشانتی اور بدامنی کی بات نہیں کرتا، اسلام تو امن و شانتی کی بات کرتا ہے، اسلام رحمت ہے، اسلام نعمت ہے، اس لیے میں نے بھی اسلام کو قبول کر لیا اور آپ تمام لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ اور اپنے سردار کی دعوت پر پورا یثرب کے جو اوس و خزرج کے مشرکین تھے، سارے کے سارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں اس میں سے چند لوگ منافق ہو گئے تھے۔ تو اسلام ایسے پھیلا، اسلام زبردستی نہیں پھیلا۔ اور ایک بات اور سنا کر کے اجازت کے ساتھ ناظم اجلاس کے میں اپنی بات بالکل ختم کر رہا ہوں، وہ یہ کہ یہ جو الزام عائد کیا جاتا ہے کہ اسلام دولت دے دے کر کے غریبوں کو اور للچوا کر کے اسلام منوایا گیا ہے، یہ بات بھی میرے بھائیوں غلط ہے۔ کوئی انسان دولت کی لالچ میں کسی انسان نے اسلام قبول نہیں کیا ہے، بلکہ وہاں تو معاملہ یہ تھا کہ اسلام قبول کرو گے تو میرے پاس کوئی قیصر و کسریٰ کا خزانہ نہیں ہے کہ قیصر و کسریٰ کا خزانہ تم کو دے دیں گے، بلکہ معاملہ یہ تھا کہ اسلام قبول کرو گے تو بھوکا رہنا پڑے گا، اسلام قبول کرو گے اچھا کپڑا نصیب نہیں ہوگا، اسلام قبول کرو گے اچھا گھر نہیں نصیب ہوگا، سب کچھ چھوڑنا پڑے گا، کچھ بال و دولت ملنے والا نہیں ہے۔ اس کے باوجود لوگ اسلام قبول کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی خزانہ نہیں تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ وہ بانٹ دیتے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب یثرب میں یعنی آج کا جو مدینہ ہے، حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ سے بہت سارے لوگ وہاں اوس و خزرج کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے، تو 12 انصاری نوجوان، تعداد یاد رکھیے، 12 انصاری نوجوان چل کر کے مکہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپ کر کے منا کی غار میں کہیں پہاڑ کی کھوہ میں چھپ کر کے خفیہ میٹنگ لی، یہ کہنے کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آپ کو کھلم کھلا تبلیغ کی اجازت نہیں ہے، آپ کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ آپ مکہ چھوڑ دیجئے، ہمارے ساتھ ہمارے وطن یثرب چلیے، وہاں اطمینان سے آپ دین اسلام کی تبلیغ کیجئے گا۔ میرے بھائیوں، یہ میٹنگ کر رہے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ لے جانے کی دعوت دے رہے تھے 12 انصاری نوجوان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کافر تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو کہیں خبر لگ گئی کہ مدینہ سے کچھ انصاری نوجوان آئے ہیں ہمارے بھتیجے کو فسلا بہلا کر کے اپنے وطن لے جانے کے لیے۔ بھتیجے کی محبت غالب آ گئی، اگرچہ کافر تھے مگر بھتیجے کی محبت دل میں جوش مارنے لگی کہ یہاں مکہ میں ہمارا پورا خاندان قبیلے بنو ہاشم ہے، اس لیے ہمارے قبیلے کے ڈر سے کوئی ہمارے بھتیجے پر حملہ نہیں کر رہا ہے، لیکن اگر ہمارا بھتیجا یثرب چلا گیا تو وہاں تو ہمارا قبیلے بنو ہاشم موجود نہیں، پھر اگر ہمارے بھتیجے پر کسی نے وار کیا تو پھر ہمارے بھتیجے کو کون بچائے گا؟ جان کا خطرہ ان کو محسوس ہوا، اس لیے وہ ڈھونڈتے ہوئے اس منا کی وادی میں پہنچ گئے میٹنگ کے اندر کہ میرے بھتیجے کو پھسلا کر کے یہ لوگ لے نہ جانے پائے، روکنے آئے۔ جب وہاں پہنچے تو یثرب سے آئے ہوئے انصاری نوجوانوں سے کہا کہ اے یثرب سے آئے ہوئے نوجوانوں، کیا تم یہ جانتے ہو کہ محمد کو یثرب لے جانے کا مطلب کیا ہے؟ کہا ہاں ہم جانتے ہیں۔ کہا اگر نہ جانتے ہو تو کان کھول کر کے سن لو،
ہو سکتا ہے پوری دنیا تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے، کیا محمد کی حفاظت کے لیے تم پوری دنیا سے جنگ لڑ سکتے ہو؟ کہا ہاں، محمد کی حفاظت کے لیے اگر پوری دنیا سے جنگ لڑنی پڑے تو ہم اپنے جسم کے خون کا آخری قطرہ بہانے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اب ہمیں اطمینان ہو گیا، اب آپ لوگ لے جا سکتے ہو۔ اب ان انصاریوں نے کہا کہ اب ہم ایسے نہیں لے جائیں گے، اب ہماری بھی ایک شرط۔ کہا ابھی تک تو لے جانے کے لیے تم دیوانہ تھے، اب کیا شرط لگانے لگے؟ تو میرے بھائیو جانتے ہو کیا شرط لگائی؟ یہ شرط نہیں لگائی کہ اللہ نے اگر آپ کو فتح دے دی تو آپ حکومت میں ہمیں عہدہ دو گے۔ یہ بھی نہیں کہا کہ اگر اللہ نے آپ کو مضبوط کر دیا تو آپ مال میں ہمیں حصہ دے دو۔ نہ عہدہ مانگا، نہ مال مانگا، میرے بھائیو جانتے ہو کیا مانگا؟ شرط یہ لگائی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ وعدہ کیجئے کہ اگر مکہ فتح ہو گیا دوبارہ، اللہ نے آپ کو غلبہ دے دیا، حکومت دے دی، تو آپ اپنے وطن مکہ کی محبت میں ہمیں یثرب کے چھوڑ کر کے مکہ واپس نہیں آئیں گے، آپ اپنی زندگی بھر ہمارے ساتھ یثرب میں رہیں گے، اپنے وطن کی محبت میں مکہ نہیں آئیں گے، ہمیں صرف اتنا چاہیے۔ کیا مانگا میرے بھائیو؟ مال و دولت، حکومتی عہدہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف ساتھ مانگا تھا۔ انصار مدینہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا، کہا ہم ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گے، بلکہ آپ نے اسی موقع پر یہ تاریخی حدیث بیان کی تھی کہ لولا الہجرۃ لکنت من الانصار، ہجرت کر کے تمہارے وطن میں جانا نہ ہوتا تو میں تمہارے قبیلے انصاریوں ہی میں پیدا کیا گیا ہوتا۔ میرے بھائیو اب کہا پھر بسم اللہ لے جائیں، لے گئے، اور جب آپ نے ہجرت کی تو ہوا ایسا کہ ہجرت کے ٹھیک 8 سال کے بعد اللہ رب العالمین نے مکہ فتح کر دیا، اور مکہ، وہ مکہ جہاں سے دن کے اجالے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جا نہیں سکتے تھے، رات کی تاریکی میں چھپتے چھپاتے گئے تھے، اس دن کے اجالے میں مسلم فوجیں مدینہ میں دندناتی ہوئی گھوم رہی تھی مکہ میں۔ مکہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، اور مکہ جس دن فتح ہوا اس کے ٹھیک 22 دن کے بعد، یاد رکھیے گا، عرب کا دوسرا بڑا شہر جو مکہ سے پورب میں طائف کے نام سے تھا، 80 کلومیٹر کے فاصلے پر، وہ طائف بھی 22 دن کے بعد فتح ہو گیا۔ وہ طائف جہاں آپ نے مائی حلیمہ کا دودھ پیا تھا، وہ طائف جہاں بچپن میں آپ نے بکریاں چرائی تھی، اور وہ طائف جہاں جب آپ تبلیغ کرنے گئے تھے تو وہاں کے سردار عبدی علیل کے گنڈوں نے مار مار کر کے آپ کو بے ہوش کر دیا تھا، وہ طائف بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ اور جب طائف فتح ہوا تو قبیلے اوتاس، قبیلے بنو ثقیف، قبیلے حوازن، ان سارے اطراف کے قبیلوں کی ساری دولت مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئی۔ جب مال غنیمت کے طور پہ مال جمع کیا گیا تو مورخین کا لکھنا ہے کہ اس سے پہلے مسلمانوں نے اتنی بڑی دولت کبھی اپنی آنکھ سے اکٹھا دیکھا ہے۔ جتنی بڑی دولت میدان حنین میں جمع ہوئی، اتنی دولت مسلمانوں نے کبھی اپنی آنکھ سے اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ وہ دولت جب جمع ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دولت کو مسلمانوں میں تقسیم کیا۔ تقسیم کیسے کیا؟ اپنے وطن مکہ کے لوگوں کو پورا مال بانٹ کر کے دے دیا، اور انصار مدینہ جنہوں نے ہر موڑ پہ آپ کی مدد کی تھی، خدمت کی تھی، ان کو پھوٹی کوڑی نہیں دی، ایک پیسہ نہیں دیا، ایک دانہ نہیں دیا، محروم کر دیا۔ انسان ہونے کے ناطے ان کے دل میں ایک ٹھیس پیدا ہوئی اور ایک دکھ ہوا۔ ان لوگوں کو لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی تقسیم میں شاید انصاف سے کام نہیں لیا، اور اپنے وطن والوں کو سب کچھ دے دیا، ہمیں چھوڑ دیا۔ مگر وہ پکے مومن تھے، اپنے دل میں
شکایت کو چھپا کے نہیں رکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک شکایت کو پہنچایا۔ جب شکایت پہنچی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین دونوں کو، سارے لوگوں کو حنین کے میدان میں ایک جگہ جمع کیا اور ایک خوبصورت تقریر کی۔ اس تقریر میں آپ نے فرمایا کہ اے انصار مدینہ، تمہاری یہ شکایت ہمیں پہنچی ہے، کیا صحیح ہے؟ کہا ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں یہ شکایت ہے کہ شاید مال تقسیم کرنے میں آپ نے ہمیں بھلا دیا، انصاف سے کام نہیں لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اس تقریر میں فرمایا کہ اے انصار مدینہ، آج اگر تم لوگ یہ بات کہو کہ اے محمد تم کو تمہاری قوم نے جھٹلا دیا تھا، ہم نے تمہاری تصدیق کی، تو تم بالکل سچ کہو گے۔ اور اے انصار مدینہ، اگر یہ کہو کہ اے محمد تم کو تمہاری قوم نے دھتکار دیا تھا، ہم نے پناہ دی، تو یہ بات بھی تم سچ کہو گے۔ اور اگر یہ کہو کہ اے محمد تم کو تمہاری قوم نے اپنے گھر سے بھگا دیا تھا، ہم نے اپنا گھر دے کر کے تمہیں بسایا، تو یہ بات بھی تم سچ کہو گے۔ لیکن اے انصار مدینہ یہ بتاؤ کہ کیا یہ تقسیم تم کو اچھی نہیں لگتی کہ دنیا کے دوسرے لوگ اپنے حصے میں مال و دولت لے کر کے جائیں اور تم اپنے حصے میں اپنے نبی محمد کو لے کر کے جاؤ؟ یعنی آپ نے دو حصہ کیا، ایک حصے میں مال رکھ دیا، ایک حصے میں اپنے آپ کو رکھ دیا، مال اپنے وطن کے لوگوں کو دے دیا اور دولت انصار اور اپنے آپ کو انصار مدینہ کو دے دیا۔ یہ سننا تھا کہ انصار مدینہ کے دل میں جو مال کی تھوڑی سی لالچ پیدا ہوئی تھی وقتی طور پہ ختم ہو گئی، اور اتنا روئے کہ آنسوؤں سے ان کی داڑھیاں تر ہو گئیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معاف کیجئے، ہم سے غلطی ہوئی، اور لے جائے مال جن کو مال کی ضرورت ہو، ہمیں اگر اپنے حصے میں ہمارا نبی مل گیا تو پوری کائنات ہمیں مل گئی، ہمیں نہیں مال چاہیے۔ تو میرے بھائیوں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مال کی لالچ میں لوگوں نے اسلام نہیں قبول کیا، اور نہ کسی طاقت کے ڈر سے، دباؤ سے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اسلام اگر دنیا میں پھیلا ہے تو اپنے جمال و کمال کی وجہ سے، اپنی اچھائی کی وجہ سے، نعمتوں سے بھرا ہوا ہونے کی وجہ سے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو دین اسلام کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔